من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے درجات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہیں. اب یہ درجات کس اعتبار سے ہیں؟ پیچھے چونکہ خیانت کا تذکرہ کیا گیا تو مفسرین کرام نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہاں پہ درجات سے مراد خیانت کرنے والوں کے درجے ہیں کہ جو کئی کم درجے کے خائن ہیں، کئی زیادہ بلند درجے کے خائن ہیں، یعنی کئی بہت کم خیانت کرتے ہیں اور کئی خیانت کے معاملے میں بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں. اسی طرح مفسرین کرام نے اس سے جنت کے درجات بھی مراد لیا اور اس سے جہنم کے درجات بھی مراد لیا. تو میں مختصراً اس پہ گزارش کیے دیتا ہوں. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں. اگر ہم پچھلی آیہ بینہ کو اس کے ساتھ دیکھیں تو پچھلی آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس شخص نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ اس شخص کی مثل ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. تو احباب دی وقار پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے لیے مختلف درجے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مختلف درجوں والے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے. تو احباب دی وقار ایک معنی اس کا یہی بیان کیا جاتا ہے، مفسرین کرام نے یہ بیان کیا کہ یہاں پہ خیانت والوں کے درجے مراد ہیں کہ جن لوگوں نے خیانت کی وہ کس درجے کے ہیں. اور دوسرا اس سے یہ بھی معنی مراد لیا کہ جو خیانت کو ترک کرنے والے ہیں وہ کس درجے میں ہیں. ایک تو خائن اور خیانت کو ترک کرنے والے، ان دونوں کے اعتبار سے درجے ہو گئے کہ جو خیانت کرنے والا ہے اس کے درجات جہنم کی طرف چلے جائیں گے، اور جو خیانت نہیں کرتا، ایمانداری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ان کے لیے جنت کی طرف درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے. پھر اسی اعتبار سے ایک تفسیر اس کی یہ بھی بیان فرمائی کہ ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے یہ سب سے اوپر والے درجے میں چلے جائیں گے. ان کی نیت، ان کے اخلاص اور ان کے اچھے اعمال کے اعتبار سے ان کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. کیونکہ جو جنتی ہیں سارے جنتی ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، بلکہ جنتیں بھی مختلف ہیں.
ان کے مختلف نام بیان کیے، کسی کو جنت نعیم کہا، کسی کو جنت عدن کہا، کسی کو جنت معلیٰ کہا، کسی کو جنت الفردوس کہا۔ اسی طرح جنت کے مختلف نام ہیں۔ پھر جنت کے مختلف درجے بھی ہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی اسے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا گیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت مئۃ درجۃ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور وہ 100 درجے بھی کس اعتبار سے ہیں؟ فرمایا کہ 2 درجوں کے درمیان، ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے۔ اور ان درجوں میں سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بلند درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت الفردوس وہ مقام ہے، وہ جنت ہے کہ اس سے اوپر پھر رب تعالیٰ کا عرش ہے۔ یعنی جنت کے درجات میں سے جنت الفردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس کے اوپر رب تعالیٰ کا عرش ہے، اور فرمایا یہی جنت الفردوس ہے جس میں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اور یہ جنت کی نہریں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، فیہا انہار من ماء غیر آسن وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ 4 نہروں کا تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، ان میں سے ایک فرمایا پانی کی نہر ہوگی، اور وہ ایسا پانی ہے کہ کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔ دنیا کا جو پانی ہے یہ پڑا رہے، کافی دیر تک پڑا رہے، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جو جنت کا پانی ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے صراحت فرما دی، غیر آسن، کہ وہ ایسا پانی ہے کہ جس میں کبھی بدبو ہی پیدا نہیں ہو گئی۔ پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں، اور وہ دودھ بھی ایسا ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ ہے کہ جس کا ذائقہ کبھی خراب ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ ہے، ایک دن پڑا رہے، دوسرے دن اتنا بدبودار ہو جاتا ہے کہ بندہ اسے اپنے قریب کرنا گوارا نہیں کرتا، پینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن جو جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، وہ فرمایا ایسا پاکیزہ اور ایسا عمدہ قسم کا دودھ ہوگا کہ اس میں کبھی بھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، اس کا کبھی ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور فرمایا کہ جنت کے اندر شراب کی ایسی عظیم نہریں ہوں گی کہ جو پینے والوں کو محظوظ کر کے رکھ دے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے شراب حرام ہے، اس قدر حرام ہے کہ اسے پیشاب کی طرح نجس قرار دیا گیا کہ اگر ایک قطرہ شراب کا پانی کے پورے ڈرم کے اندر گر جائے تو وہ پورے کا پورا پانی کا ڈرم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسے پینا، استعمال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہ پانی آپ کے کپڑوں کو لگ جائے، آپ کے بدن کو لگ جائے، آپ کے کپڑے اور بدن ہی ناپاک ہو جائے گا۔ اس قدر شراب ناپاک ہے، خون اور پیشاب کی طرح اسے ناپاک قرار دیا گیا۔ تو کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ کہ جو مزے سے شرابیں پیتے ہیں، ان کے تو برتن بھی ناپاک ہو گئے، ان کے تو ہاتھ بھی ناپاک ہو گئے، اور ان کا ظاہر اور باطن سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا شراب پینے کی وجہ سے۔
یہ اس قدر گندی چیز ہے، لیکن شراب دنیا کی حرام ہے۔ جو اللہ نے آخرت کے اندر بندہ مومن کے لیے شراب تیار کر رکھی ہے، اس سے مراد تو بڑے لذیذ قسم کے جیسے مشروبات دیگر ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اس طرح کے مشروبات مراد ہیں۔ ایسی عظیم شراب ہے کہ جو جنتیوں کو مہمان نوازی کے طور پر، اعزاز کے طور پر پیش کی جائے گی، اور جنتی اس سے محظوظ ہوں گے۔ پھر چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت کے اندر صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں۔ یہاں پہ ہمیں ایک پاؤ شہد نہیں ملتا، اور جنت کے اندر رب تعالیٰ پوری نہریں بہا دے گا شہد کی، لیکن یہ اس سے ہی ملے گا سب کچھ جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کے اندر گزارے گا، اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر گزارے گا۔ پھر دنیا سے آنکھ بند ہوگی، آخرت کے اندر مزے ہی مزے ہوں گے بندے کے لیے۔ قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر بھی اس کا استقبال کیا جائے گا، جنتی بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جس طرح پہلے دن کی دلہن بے خوف و خطر ہو کر پھولوں کی سیج کے اوپر سو جاتی ہے، سارے گھر والے، سارے خاندان والے اس کی عزت و تکریم کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اس نیک اعمال کرنے والے کو کہا جائے گا آج تو قبر کے اندر سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور جب جنت میں جائے گا تو جنت میں بھی اسے پروٹوکول کے ساتھ عالی شان قسم کے محل، سونے چاندی کے برتن اور حور و غلمان اس کی خدمت کے اندر موجود ہوں گے۔ تو احباب دی وقار، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ پھر آگے ہم درجات عند اللہ، اس کی ایک تفسیر فقہائے کرام نے یہ بھی بیان کی کہ وہ لوگ جو خیانت کرنے والے ہیں، جو برے اعمال کرنے والے ہیں، وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور جہنم کے بھی مختلف قسم کے درجے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 طبقات ہیں یا 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ ایک طبقہ شمار ہوتا ہے، اور اس کے تحت جہنم کا ایک درجہ شمار ہوتا ہے۔ اور جہنم کے درجوں میں سے جو سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس کے اندر ایسے جہنمی ہوں گے جو توحید پر قائم رہے، جنہوں نے ایمان کی دولت کو تو قبول کیا، لیکن اپنے کچھ برے اعمال کی وجہ سے، برے معاشرے کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے وہ غلط کاموں کے اندر ملوث ہو گئے، گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہو گئے، تو انہیں جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں رکھا جائے گا۔ اور جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے اندر منافقین کو رکھا جائے گا، کہ جو لوگ ظاہراً تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے لیکن باطناً وہ کافر تھے۔ یا اسی طرح دنیاوی معاملات کے اندر جو ظاہراً اور بات کرتا ہے اور اس کے باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، منافقت والا طریقہ اختیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ تو احباب دی وقار، جب ہم جنت کی طرف جائیں گے تو جنت کے درجات اوپر کو چڑھتے چلے جاتے ہیں، کہ سب سے نچلے درجے کی جنت گویا کہ ادنا جنت ہے، اور جیسے جیسے اوپر چلتے چلے جائیں گے وہ اعلیٰ جنت بنتی چلی جائے گی، اور سب سے اوپر پھر جنت الفردوس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرو الہ العالمین مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ آپ لوگوں نے اکثر احباب سے سنا ہوگا دعا کرتے وقت یا جنت معلی، یا عام طور پر جنت الفردوس کا کہا جاتا ہے کہ الہی العالمین فلاں بندے کو جنت الفردوس میں مقام ہوتا۔ یہ اسی حدیث پہ عمل ہے
کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی جنت کا سوال کرو تو اللہ کی بارگاہ سے جنت الفردوس مانگو۔ جب تم نے جنت الفردوس کو مانگ لیا تو گویا کہ تم تمام جنتوں سے گزرتے ہوئے جنت الفردوس کے اندر پہنچ جاؤ۔ اور جو جہنم کے طبقات ہیں، جہنم کے جو درجے ہیں، ان میں سب سے اوپر والا درجہ ادنا جہنم کا ہے، اس میں کم عذاب ہوگا۔ جیسے جیسے نیچے چلتے چلے جائیں گے اس کے عذاب کے اندر شدت آتی چلی جائے گی۔ اور جو سب سے نچلا درجہ ہے، جہاں تمام جہنمیوں کا خون پیپ گندگی پگھل کے گرے گی اور جہنم کی تمام آگ وہاں پہ جا کے جمع ہوگی، اسے اسفل السافلین کہا جاتا ہے، اور اس درجے کے اندر منافق درجے کے لوگ ہوں گے۔ تو احباب دی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جو رب تعالیٰ کی رضا والے ہیں۔ یقیناً جب رب تعالیٰ کی اور اس کے حبیب کی رضا والے کام کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں گے، اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو پھر ہم دن بدن جنت کے درجات کی بلندی کی طرف پہنچتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں بلائیاں عطا فرمائے۔